السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم 30واں پارہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، سورۃ نبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق کے مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ گھات جو ہوتی ہے نا، جب کوئی چیز گھات میں ہوتی ہے تو جیسے ٹریپ لگاتے ہیں کہیں پر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا شکار قریب سے بھی گزرے نا تو وہ گھات جو ہے وہ اس کو بالکل پکڑ لیتا ہے نا۔ تو جہنم ایک گھات ہے، یعنی کہ وہ اپنے مجرموں کو، جو بھی اس کے اندر جانے والے ہیں، ان کو دیکھ رہی ہے، گھور رہی ہے، اور وہ جو ہی مجرم اس کے قریب آئیں گے ان کو لپک کر لے لے گی، جیسے ایک گھات یا جو ایک ٹریپ لگایا جاتا ہے وہ فوراً اپنے شکار کو لے لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ یہ آپ دیکھیں کہ جنرلی جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جہاں پر وہ ٹریش بنز ہوتے ہیں، جہاں پر وہ زخم صاف کر کر کے انہوں نے کاٹن بڈز رکھے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی اس کو دیکھ کر دل بھی ایک عجیب سی کراہت محسوس کرتا ہے اور ناگواری محسوس ہوتی ہے صرف دیکھنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گرم پانی اور زخموں کا دھون یہ اس کا بھرپور بدلہ ہے۔ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گن گن کر رکھا ہوا ہے سارے معاملات کو، ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ میں بہت رجوع کرنے والا بنائے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے نفیس تھے کہ دنیا میں وہ لغو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفاست کا یہ ان کو صلہ دیا ہے کہ وہ آگے بھی کوئی بھی نفاست پسندی کے خلاف بات یا اپنی طبیعت کی نفاست کے خلاف بات نہیں سنیں، کوئی لغو ایسی چیز۔ اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ نفیس ہوتے ہیں نا، طبیعت کے بھی نفیس ہوتے ہیں، یہ گالی گلوچ اور فحش گفتگو ان کو بہت ان ایزی کرتی ہے۔
جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کا اعمال نامہ جو ہے نا وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے، وہاں پر سب کچھ گنا بھی جا چکا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ گن گن کر رکھا گیا، سب کچھ گنا بھی جا چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو چیزیں جنہیں ہم اتفاقات کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی اتفاقات نہیں ہے، وہاں سب کچھ پلانڈ ہے۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی کہ جو تیاری کرتا ہے نا وہ پریشانی سے بچ جاتا ہے، جس کی پہلے سے پریپریشن ہوتی ہے۔ تیاری کا یہی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہمیں اچانک اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی آ جائے تو ہمیں ایک دم گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مومن جو ہے نا دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے نا جب انسان کبھی بہت خشیت اور تقویٰ کی کیفیت میں ہو تو اس کو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے، آپ صحابہ کے جو ہے نا لائف سٹوریز پڑھیں نا تو اس کے اندر صحابہ کہا کرتے تھے کہ خوف اور خشیت سے کاش میں کوئی لکڑی ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں جیسے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ تو یہ خشیت مقبول ہے اللہ کے یہاں پہ۔ لیکن کافر اس وقت کہے گا جب وہ عذاب دیکھ لے گا کہ جو ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مطلب میں ہوتا ہی نہ، کیونکہ اب وہاں پر جو وہ کہہ رہا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر ایک خشیت سے جب انسان کہتا ہے، یہ ویسے عام نہیں کہنا چاہیے کہ دنیا کے غم اور آلام اور مصیبتوں کو دیکھ کر بندہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو ہوتا ہی نہ، نہیں، یہ ناشکری میں آتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈر جائے اور آخرت کے عذاب کو امیجن کرے اور اس کو اتنا خوف آئے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو یہ چیز خوف اور خشیت کی وجہ سے ہے، یہ منع نہیں ہے۔ سورۃ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، ایک ایک بال میں سے جان نکالتے ہیں، ڈوب کر کھینچتے ہیں نا، اور انسان کی جان کو وہ اندر گھس کر نکالتے ہیں، ایک ایک بال میں سے، ایک ایک رگ میں سے، ایک ایک سیل میں سے۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ احکام الہی کے مطابق سارا سسٹم مینیج کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ بالکل کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ 6 دن میں آسمان اور زمین پیدا ہوئے اور 4 دن میں زمین کا سارا انتظام اور سب کچھ ہوا، تو کیا اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے تو ہو جاتا نا، ایک دم وجود میں آ جاتا۔ دیکھیں اللہ کے یہاں چیزیں سسٹمیٹک ہیں، یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کن کہا اور پورے کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں آ گیا۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کو اپنی زندگی کے میٹرز میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ہم ابھی کے ابھی جو چاہیں وہ ہو جائے۔ بعض معاملات میں ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ایک دم آپ نے مانگا اور ایک دم ہو گیا، لیکن بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہر کام کیونکہ مشیت کے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے انڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک دم اگر کوئی کام ہو جائے، سڈنلی ہو جائے، تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ایک بہت بڑے سسٹم کو فالو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے اور اس قانون کے اندر ہمیں باندھ دیا ہے۔ اور اس چیز سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں انتظار بھی کرنا ہوتا، دعا مانگ کے گھبرا نہیں جانا ہوتا، پریشان نہیں ہو جانا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔
حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں پیش ہونا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک رب ہے، ہم سب کو پتہ ہے، تو پھر کس وجہ سے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کس وجہ سے ہم سے وہ اعمال نہیں کیے جاتے جو اللہ کو ہم سے چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پریفر کرنے کی وجہ سے، دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے، اس لیے ہم سے یہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اچھا، اگر ہم دن کا کام رات کو اور رات کا کام دن کو کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ بہت کیوس کریٹ ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اور احسن عمل تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے احسن عمل کیا، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لیا، ٹھیک ہے؟ اور رائٹ ٹائم پر رائٹ کام کیا ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہے، ہم فجر پڑھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صبح کے اذکار کا ٹائم تھا طلوع آفتاب سے پہلے اور ہم دن کے 11 بجے صبح کے اذکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی وے نہیں ہے، یہ احسن عمل نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، جس کو دن رات یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے نا، میں نے حاضری بھی تو دینی ہے، اسے یہی ٹینشن لگی رہتی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدردانی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ کتاب زیست کا دار و مدار تجھ سے ہے، سو اس کتاب کے جملہ حقوق تیرے نام۔ تو جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے ہیں۔ سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے سے آیا کہ یہ جو ہے یہ ایک نابینا صحابی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے سرداروں کا ایک ڈیلیگیٹ تھا، اس کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ساتھ تھوڑی سی ترش روی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اور آپ کے اخلاق کا بلند درجے کی بات ابھی ہو چکی ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنی بھی سختی نہیں کرنی اس بندے پر جو ایمان رکھتا ہے. یعنی ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اس کے باوجود یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے، جو بندے دین کا شوق لے کر، دین کی محبت لے کر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا. اور یہاں پر کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناگواری تھی وہ کس وجہ سے تھی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے. تو جو شخص نابینا ہوتا ہے نا، اس کی باقی جو سینسز ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ سماعت تو ان کی ٹھیک تھی نا، تو ان کو سمجھ تو آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہیں کچھ یعنی کہ سرداروں کے ساتھ. تو اس کے باوجود وہ بار بار اصرار کر رہے تھے. تو یہ ناگواری کا فیکٹر یہ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس بندے کو خود سے دور نہیں کریں جو آپ کے پاس دین کی جو ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یہ نیت تھی کہ کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم ایسا تھا کہ اگر سردار دین کے اوپر آ جاتا، کوئی سردار آ جاتا تھا، تو ساری اس کی جو قبیلہ ہوتا تھا وہ خود بخود اس دین کو لے لیتا تھا. تو سرداروں کو دین کے دعوت دینے کا پرپز ہی بیسیکلی یہ تھا. آپ کا یہ کوئی ذاتی یعنی کہ نہیں تھا ان کو دعوت دینے کا مطلب. تو یہاں پر بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کو دور نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم دعوت کا کام شروع کریں گے نا، انشاءاللہ ہم کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری سکن صرف اعمال یعنی ایمان لا کر نیک اعمال کرنے پہ سیو نہیں ہونی. ہم نے اوروں کو جب دعوت دینی ہے تب ہماری کوئی ہم تب خسارے سے بچ سکتے ہیں، ادروائز بہت مشکلات ہیں. تو جب دعوت کا کام شروع ہوگا تو ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا. جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. ایک تو جب آپ کسی کے پاس علم لینے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا صبر اور حوصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ علم دے رہے ہوتے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو بہت حوصلے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس اللہ کا کلام لینے کے لیے آ رہا ہے اور علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت آپ کو اس کی قدردانی کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا کہ طواف کرنے والوں کے لیے ان سب کے لیے میرا گھر پاک رکھو. کن کو حکم ہو رہا تھا؟ انبیاء کو حکم ہو رہا تھا کہ جو میرے بندے آئیں گے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو میرا بندہ تمہارے پاس آئے نصیحت لینے کے لیے اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یہاں پر قرآن کی خدمت پر معمور فرشتوں کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کی خدمت پر معمور ہیں. آپ دیکھیں قرآن بہت بڑی بات ہے، اہل القرآن ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، حامل قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے. وہ فرشتے جن کا ایمان اتنا حیرت انگیز نہیں جتنا آپ کا اور میرا ایمان اللہ کے یہاں قابل قدر ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر جو ہے جنت دوزخ اور آخرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. اس کے باوجود ان کے حامل قرآن ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی واضح طور پر ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ حامل قرآن ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ایمان بالغیب رکھنے والے بندے جب حامل قرآن ہوں گے تو اللہ کے یہاں ان کی کیا قدردانی ہوگی. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں. یعنی حامل قرآن کی رات الائیو ہونی چاہیے، اور اس کے دن سے اس کو پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں اور عیش میں ہوں، اور اس کے غم اس کے رونے سے جب لوگ خوش گپیوں میں مشغول ہوں. بردبار، تحمل مزاج، سمجھدار اور کم گو، نہ شور شرابہ، نہ چیخنا چلانا کرے اور نہ تیز طبیعت والا ہو. حامل قرآن کی کوالٹیز ہے نا. تو یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے،
اور ایک حدیث بھی ہے کہ قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اور بزرگ ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ پہلے فرشتوں کا ذکر ہوا، تفسحوا فی المجالس، اپنی کلوز اپ ہو جائیں اور کلوز ہوئیں، سپیس دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو شادی پیدا فرمائے دلوں میں بھی انشاءاللہ۔ یہاں پر فوراً قرآن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منکر حق کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انسان اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد جو فرشتے قرآن کو تھامے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں، معزز ہیں، اور جب تمہیں یہ کتاب مل گئی ہے تو تمہیں اس کے حق ادا کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تم کتنے منکر حق ہو۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ موت نعمت ہے، قبر نعمت ہے، جی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو قبر نہیں ملتی ان سے پوچھیں، اور اگر موت نہ آتی، موت نہ ہوتی، موت بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچیں موت نہ ہوتی، ہم ابھی تک اپنے 18 پیڑھیوں کے آباء و اجداد کو لے کر پھر رہے ہوتے تو یہ مصیبت نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان جو جیے چلا جا رہا ہے اور اس کے نہ کوئی ہلنے کے قابل ہے، بڑھاپا اس پر آ گیا ہے، نہ وہ کچھ حرکت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے موت زیادہ بہتر ہے نا۔ جو لوگ بعض اوقات بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قبر، اگر ہمیں اللہ نے قبر نہ عطا کی ہوتی تو یہ وحشی جانور ہمیں چیرتے پھاڑتے رہتے، کتنی بے حرمتی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مردے کا بھی اکرام کیا ہے کہ ہمیں قبر دے دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو موت کے بعد ہے، مردے کے کا بھی ایک احترام ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، جو ہم اس کی تدفین اور غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک احترام ہے، اس کا پردہ ہے، اس کے عیبوں کا بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ خوبصورت دین ہمیں دیا کہ مرنے کے بعد بھی آپ اس کا عیب نہیں کھول سکتے۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ یہ جو چارے اگتے ہیں، ہم کہتے ہیں جن کے گھر اینیملز نہیں نہ ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کا کیا، یہ چارے کا کیا، یہ فلاں یہ گھاس کیوں کی کھڑی ہے، یہ ان کے لیے تو وہ ویڈز ہیں۔ لیکن جن کے پاس مویشی ہیں اور جنہوں نے جانور پالے ہوئے، ان کے لیے تو انہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ چارہ اللہ نے ان کے لیے نکالا ہے۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ہر شخص پر یہ وقت آنے والا ہے کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی،
اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. سارے اسکرول لاک کھل جائیں گے. یہاں تو انکرپشنز لگا دیتے ہیں، ہر اپنی جو ہماری چیٹس ہوتی ہیں نا ان کو انکرپٹ کر دیتے ہیں، اوپر سے پھر لاک لگ جاتے ہیں، کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کو. اپنی اتنے زیادہ سیکرٹ ہم نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ پاس ورڈز لگائے ہوتے ہیں، پیٹرنز لگائے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ، کیوں نہ دیکھے. جس نے ان تمام اعمال کا اجر دینا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. جتنے انکرپشنز لگا دیں، جتنے لاکس لگا دیں، بس نہیں. میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کی ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ با اعتماد ہے. دیکھیں یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے. اور ایک بات تو یاد رکھیں کہ مقدس پیغامات کی ترسیل کے لیے ریلائبل ایمبیسڈرز مقرر کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر آیا ہے اور کہ وہ بہت توانائی رکھتے ہیں. یہاں پر ان کی توانائی کو کیوں بتایا گیا؟ آپ ذرا سوچیں، اس سے پہلے حامل قرآن فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توانائی کا اور ان کی امانت کا اور ان کی جو سٹیٹس ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جب جنہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جب آسمانوں کا ایک راؤنڈ لیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی، اوپر سے پہلے ملائے اعلیٰ میں حامل قرآن فرشتوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جی وہ بہت زیادہ جو ہے نا نیک اور معزز ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ توانائی رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد توانائی والا فرشتہ، طاقتور فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سٹیٹس رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. کہاں؟ آسمانوں میں تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم مانتے ہیں. تو ایسا اسٹرانگ فرشتہ، اس کا انٹروڈکشن دینا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس میسج کی اہمیت کا پتہ لگے. اتنا اسٹرانگ فرشتہ ایک خاص میسج ہی لے کر آ رہا ہوگا، اور پھر وہ لے کر کہاں آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر. اچھا، یہ سارا کچھ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آسمان پہ پہرے، اور پھر معزز فرشتوں نے، وہاں پر بھی سلیکٹڈ فرشتے ہیں جو قرآن کو لیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے، جو میسنجر ہے، کتنے زیادہ خطرات ہیں رستے میں. فرشتے نے وہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک جب قرآن لے کر آنا ہے، کتنے خطرات ہیں. شیاطین ہے رستے میں، وہ جنات، وہ جن کی بات ہو رہی تھی کہ ہم پہلے کو خبر لے لیتے تھے، وہ ہیں. تو اس کے لیے ایک طاقتور فرشتہ چاہیے، اور وہ فرشتوں کا لیڈر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اس میسج کی اہمیت اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پورا میسج اتارا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار، بہترین طریقے پر پیغام کو پہنچا دینے والے ہیں. اتنے اہتمام کس کے لیے؟ یہ ہم تک انٹیکٹ طریقے سے قرآن پہنچ جائے. اتنا اہتمام اس لیے ہو رہا ہے کہ انٹیکٹ طریقے سے، بغیر کسی ملاوٹ اور مطلب کسی آمیزش کے، یہ پورے کا پورا قرآن بہترین طریقے پر ہم تک پہنچ جائے. اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. کیوں ہمیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم پوری کنوکشن کے ساتھ قرآن مجید کے اوپر یقین، مطلب پوری کنوکشن کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں کہ اس کا جو حق ہے وہ حق ہے، جس بات سے اس میں روک دیا گیا ہے وہ منع ہے. بس اس پہ پوری کنوکشن رکھیں پورا. اور پھر اس کتاب کا علم سیکھنا ضروری ہے نا. ہم دنیا میں ایک عام سی کتاب کو بھی کسی ٹیچر کے بغیر نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اور ہم گھر میں اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ قرآن مجید، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں گھر میں. اوکے، دوہرا قرآن کیا ہے؟ جسٹ ٹرانسلیشن ہے. از اٹ میئرلی دا ٹرانسلیشن؟ یہ صرف ٹرانسلیشن ہے؟ یہ پورا ہماری زندگی کا بروشر ہے. ہم کبھی کوئی بہت سینسیٹیو مشینری اٹھا کے ہم بروشر کے بغیر اسے چلاتے بھی، اس کا بٹن بھی نہیں دباتے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم زندگیاں بغیر کسی گائیڈ لائن کے گزارے چلے جا رہے ہیں؟ اور یہ کسی شیطان مردود کا کال نہیں ہے. پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟
یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو جو چاہتے ہیں ان کو اللہ کے تابع کر دینا چاہیے۔ ایک قدم تو بڑھانا ہوتا ہے نا، ایک قدم تو بڑھانا ہوتا ہے، ارادہ تو کرنا ہوتا ہے، اور اس ارادہ اگر نہیں بن رہا کسی نیکی کا تو اس کی ارادہ بنانے کے لیے بھی اللہ سے مانگے، ارادہ بھی اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے ہم چاہ بھی نہیں سکتے۔ سورۃ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا کیا دھرا ہمیں خود ہی معلوم ہو جائے اور وہاں پر تو سب اوپن ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ میرا خیال ہے کہ اس رننگ لائف میں جب تک مہلت حیات ہمارے پاس ہے، ہمیں ساری کلینزنگ کر لینی چاہیے، ساری صفائی کر لینی چاہیے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ تو پھر کبھی بھی اپنی کسی بھی باڈی کے سٹرکچر پہ، کسی بھی فیچر پر یہ نہ کرے کہ میری ناک تھوڑی موٹی نہیں ہے، یہ میری آنکھیں تھوڑی چھوٹی نہیں۔ اکثر اوقات یہ نا بہت زیادہ آئینہ دیکھنے کے دو رزلٹس نکلتے ہیں، بہت شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگتے ہیں۔ اعتراض تو کر ہی نہیں سکتے، اعتراض کی کس نے اجازت دی ہے؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم اس وقت 50 لوگ، 100 لوگ، 150 لوگ موجود ہوں تو ہمارے فرشتے بھی یہاں موجود ہوں گے، یہ غبار ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ بھی ساتھ ہی موجود ہوں گے نا، الٹا کام کرتے ہوئے بھی اور اچھا کام کرتے ہوئے بھی۔ تو کیا انسان کو یہ بات انرجیٹک نہیں بناتی، انرجی نہیں دیتی ہمیں؟ کیا ہمیں الیکٹرالیفائی نہیں کرتی، ہمیں توانائی نہیں دیتی کہ ہم ایک نیک کام کو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہاں پر اس کے نشانات سب تو رہے ہیں، ہماری زمین کی تہوں کے اندر، ہماری آس پاس کی دیواروں کے اندر، اس کی اینٹوں کے اندر ہماری اٹینڈنس مینٹین ہو رہی ہے یہاں پر، جن راستوں سے چل کر آئے ہیں، یعنی آپ کی ایون آپ کی گاڑیاں جن پہ آپ بیٹھ کر آئے ہیں، ان کے فیول آپ کے لیے صدقہ ہیں، اس راستے پر آنے کے لیے ان کے فیول صدقہ ہیں، اور جو خاک قدموں کے اوپر لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری اللہ کے یہاں بہت بہت مقبول ہے۔ تو ہمیں اس بات پر جیسے خوشی ہو رہی ہے نا اب، کہ یہ ہماری، اگر دیکھیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، چاہے ہم آن لائن بیٹھے ہیں، چاہے ہم آن سائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عرصے بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد، یہ گھر تو یہاں پر ایسے نہیں رہیں گے نا، یہاں پر شاید کوئی جنگل ہو یا بہت بڑا پلازا بنا ہوا ہو، وہ اینٹیں، وہ سارا میٹیریل کدھر گیا، لیکن زمین کی تہوں کے اندر تک ہر جگہ پر یہ اٹینڈنس مینٹین ہے۔ اگر ہماری نیکی پر اٹینڈنس مینٹین ہے تو کیا گناہ پر ہماری اٹینڈنس نہیں لگتی ہوگی؟ کیا گناہ کے وقت فرشتے غافل ہو جاتے ہوں گے؟ جب وہ اس وقت ساتھ ہیں تو وہ اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ، یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت اگر میں بول رہی ہوں تو میرے فرشتے بزی ہیں اور آپ کے نہیں، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے فرشتے بھی بزی ہیں، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ نہ کسی شخص کے لیے اپنے لیے کچھ کرنا پاسبل ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی دوسرا کچھ کر سکے گا۔ دس از دا ہائی ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ فار آور سیلف، اس لیے کہ آج ہم اپنے لیے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نا اپنے لیے خود، اپنے لیے نیکی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بہت ساری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا وہ اپنے لیے کوئی عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو بالکل وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، کسی کو علم سکھایا ہے، یا کہیں اس کی، یا اس نے اپنی اولاد کو اچھی ٹریننگ دی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ چیزیں ہیں جو اس کے کام آنے والی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے نا،
تو وہ قیامت میں جب دیکھے گا کہ تو پہاڑوں کے پہاڑ، بہت بڑا ایک ذخیرہ ہوگا اس کی نیکیوں کا، پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی چھوٹی سی لائف میں اتنی زیادہ نیکیاں نہیں کی تھی، تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی، تم نے جو علم سکھایا تھا وہ چلتا رہا، جو تم نے صدقہ جاریہ کیا تھا یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ابھی ابھی وہ کہتے ہیں میک ہے وائل دا سن شائن. ٹھیک ہے، تو اب دس از دا ٹائم. اگر اس راستے پر چل بھی پڑے اور فوراً موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ چیزیں اس حساب سے ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مومن جو نیکی میں اعمال کرتا ہوتا ہے نا، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کا وہ عمل اگر وہ نہیں کر سکتا تو لکھا جاتا رہتا ہے اس کی بیماری کے وقت میں، اس کے جو سفر کا وقت ہوتا ہے. سورۃ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو آخرت سے نہیں ڈرتا نا، اس کا درجن لیتے ہوئے 13 کا ہوتا ہے، دیتے ہوئے 11 کا ہوتا ہے. جو آخرت سے ڈرتا ہے اس کا درجن لیتے ہوئے 11 کا ہوتا ہے اور دیتے ہوئے 13 کا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی حاضری کو ایسے فیل کر رہا ہوتا ہے، ایسے امیجن کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کے آگے کھڑا ہے. بہت ڈرتا ہے وہ. تقوی مومن کی شان ہے. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، روز جزا کو جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہم بھی جو نیک لوگ اور انمتا علیہم ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں نا، وہ تو جی بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کو فالو نہیں کر سکتے. بڑے لوگ تھے وہ، یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سے نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ہم ریزن دیتے ہیں کہ اب ہم سے نہیں ہوتا. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. باقاعدہ آفیسز ہیں ہر بندے کے، ہر بندے کا اپنا اپنا آفس. ڈیلی بیسس پر اتنا رجسٹر مینٹین ہو رہا ہے دائیں اور بائیں، اور ڈیلی ہماری کارگزاری لے کر فرشتے جا رہے ہیں. نیا گروپ آ رہا ہے، فجر اور عصر کے بعد آنے والا گروپ اور جانے والا گروپ کمبائن ہو جاتا ہے. 4 فرشتے فجر اور عصر کے ٹائم پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پہلا اسکواڈ دوسرے اسکواڈ کو جب ڈیوٹی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے ایک نرس دوسرے نرس کو اپنی ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے نا، جب وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے شفٹ، تو وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی اس کو یہ انجیکشن لگ گیا ہے، اب اس کا یہ میڈیسن اس کی باقی اس نے یہ ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. تو فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے ایک گروپ آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے. اب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک پورا چیک بیلنس رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے پہ نہیں رکھا ہوا. جب انسان کانشیس ہو جاتا ہے نا آخرت کے حوالے سے، اور اللہ کے آگے حاضری کے لیے کانشیس ہوتا ہے، اسے بہت پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے کیا کیا کرنا ہے. وہ اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. تو علیین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں. اور علیین کو ایسی جگہ ہے جہاں مقرب فرشتے ہر وقت واچ کرتے ہیں. وہاں پر بھی نعمتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ نیک روحوں کے ویٹنگ رومز ہیں علیین میں، اور بد روحوں کے ویٹنگ روم سجین میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو ایگزیکٹو کلاس ہوتی ہے اس کا ویٹنگ روم کیسا ہوتا ہے، اکانومی کلاس کا کیسا ہوتا ہے. یعنی جیسے بزنس کلاس ہے، اکانومی کلاس کا کیا فرق ہوتا ہے نا. وہاں پہ جناب بہت زیادہ اچھا سا ان کا بڑے اچھے صوفے رکھے ہوتے ہیں، اور یعنی عام آپ دیکھیں ہاں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو ویٹنگ روم بھی علیین اور سجین کے ایسے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. جنت میں جا رہے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی ڈیبو کے ٹرمینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، تو جنت میں جانے والا ویٹنگ روم جو ہوگا
یہ پورا کھول دیں. جنت میں جانے والا جو ویٹنگ روم ہوگا تو ڈیفینیٹلی جنت کا شایہ نشان ہوگا نا. تو جو دوزخ میں جانے والوں کا ویٹنگ روم ہوگا وہ دوزخ جیسا ہی ہوگا نا. وہ دوزخ میں جا رہے ہیں, کوئی کہیں پارٹی کرنے تو جا نہیں رہے. ان کی روحوں کو بھی جب ویٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ویسا ہی ہوگا نا. اور اس بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علیین میں اپنا اعمال نامہ جن کا ہو, جہاں پر نیک اور مقرب لوگوں کا اعمال نامہ ہے, تو یہ بڑی بڑی خوشی کی بات ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان, حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان لفظ سے بچنے والے کا نام علیین کے دفتر میں لکھا جاتا ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر, ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. جو تر و تازگی ہوتی ہے نا, کوئی بندہ بہت بیمار ہو تو اسے کہتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں اسے کسی پرفضا مقام پر لے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ڈپریشن دور ہو, وہ خوش ہو جائے. خوشی انسان کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے ہیں. آپ ویسے کسی بندے سے پوچھ ہوتے ہیں خیر ہے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ رونق جو ہے, ان کی خوشحالی کی رونق ان کے چہروں سے تم ان کی خوشحالی کی رونق ان کے چہروں سے محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. سیلڈ جو لوگ آپ کی وہ جو سافٹ ڈرنکس ہم پیتے ہیں نا, سیل کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ ہو جاتا ہے, ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیلڈ ملے گی, بالکل فریش. ٹھیک ہے, جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. یعنی جو کچھ لوگوں کے اندر نا ویسے ہی ذرا ایک لیتھارجی سی ہوتی ہے کہ اچھا بھائی ہم جہاں بیٹھے ہمیں کوئی نہ ہلائے, ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلیں. کچھ لوگوں کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ہر کام میں دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں نا. ان کے اندر ایک ایسا ان کی یعنی باڈی کا جو ایک مزاج ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں سبقت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیشن میں ہم سب سے آگے ہوں, ہماری ڈگری سب سے اچھی ہو, ہمارا گھر سب سے اچھا ہو, ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو. چاہ رہے ہوتے ہیں نا. ویسے ہماری یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں ایکسل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ چیزوں میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, جو بازی لے جانا چاہتے ہیں, ان کو ان چیزوں کے لیے بازی لے جانی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے سبقت کی جائے. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. ایک بات آپ نے محسوس کی کہ جو نیک لوگوں کو شراب پی جا رہی ہے اس میں تسنیم کی آمیزش ہے, اور مقرب لوگ تسنیم پی رہے ہیں. ڈفرنس کیوں ہے؟ مقرب لوگوں کے اعمال میں کوئی گناہوں کی مکسنگ نہیں تھی, وہ تھرو آؤٹ پیور اعمال کرتے تھے. ابرار کے اعمال, نیک لوگوں کے اعمال میں مکسنگ چلتی ہے, برائی بھی کر لی, نیکی بھی کر لی, پھر توبہ بھی کر لی, ہو جاتی ہیں, سلپس زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں جو پیور تسنیم پئیں گے اور دوسرے جو ہوں گے ان میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے, اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. مجرم لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً کافر آ جاتے ہیں, مشرکین مکہ آ جاتے ہیں. ہم تو نہیں کبھی کسی دین پر چلنے والے کا مذاق اڑاتے. مولویوں کے حساب سے ہم نے تو کبھی کوئی لطیفہ فارورڈ نہیں کیا. علماء کا مذاق ہم تو نہیں اڑاتے. کہیں ہم تو وہ مجرم نہیں جو کسی کا دوپٹہ دیکھ کر اور کسی کی داڑھی دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھ ماریں, اشارہ کریں, کونی ماریں, اپنے ابرو اچکائیں. عورتوں کے اندر یہ بہت عادت ہوتی ہے, کسی کو آتا دیکھ کر, کسی کے حجاب پر, کسی کے عبایا پر, کسی کی جو یا مردوں کے اندر بھی یہ ہوتی ہے عادت کہ کسی کی داڑھی دیکھ لی اور ایسے آنکھیں ماری. اور کہیں ہم وہ مجرم لوگ نہ ہوں. اپنے آپ کو فوراً چیک کرنا ہے. قرآن اسی لیے ہے, آپ نے دیکھا ہے قرآن کا جو پورا سفر ہے, قرآن ختم نہیں ہوا, ایک دفعہ مکمل ہو رہا ہے, وہ بھی اللہ کی توفیق سے. ہم اہل القرآن ایک دفعہ پڑھ کے نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیں. تو اس لیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو قرآن نے ہمارے اندر سے جتنا کچھ تھا ادھیڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو ہم صرف سوچا کرتے تھے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کسی کو پتا ہوں گی, یا کوئی اور بھی ایسا سوچتا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کھول کے سامنے رکھ دیا. ہم تو اپنے سامنے ہی شرمندہ ہو گئے.
کہ یہ ہم ہیں، ہم تو اپنے کو بہت اچھا سمجھتے تھے، بہت نیک سمجھتے تھے، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہر چیز کی عبادت اور تسبیح کیا ہے کہ وہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے نا اس کام کو احسن طریقے سے کرے ٹل فردر آرڈرز۔ آگ کا کام ہے جلانا، اس کی بندگی ہی یہی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے وہ جلا دے، ٹھیک ہے، ٹل فردر آرڈرز۔ فردر آرڈرز کیا آ گئے؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ فردر آرڈرز ہے۔ اب آگ کی بندگی کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لاٹھی کا کام ہے پتے جھاڑے، بکریوں کو ہانکے، ٹھیک ہے، ٹل فردر آرڈرز۔ لاٹھی زمین پہ ڈالی گئی وہ سانپ بن، بس اب اس کا کام وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں ہماری بندگی یہ ہے کہ ہم جو ہے بہت سارے ایسے حلال کام ہیں ہمارے جو حج پر جا کر ہمارے منع ہو جاتے ہیں۔ بندگی یہی ہے کہ جہاں پر جو آرڈر آ جائے آپ فوراً اپنا کورس آف ایکشن چینج کر کے سبمٹ کر دیں، فوراً نیز پر آ جائیں۔ یہ بندگی، یہ نہیں کہ بھائی اب میں تو جی پہلے بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں، نماز قصر ہو گئی ہے، مجھے تو عادت ہے پوری نماز پڑھنے کی تو بھائی میں پوری پڑھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں ان کو اس وقت پر پورا کرنا، اویل کرنا ہی نیکی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا نا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے، زیادہ پاکیزگی نفس کے دعوے نہ کیا کرو، کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے یہی حق ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا حساب آسان کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حال ہے تو تم جہنم سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور بذات خود اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹکڑا دینے کی بات کی، اس لیے صدقے کے لیے کچھ نہ بھی ہو تو جو کچھ ہے، بعض اوقات ہمارے پاس ایک کوائن ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اب یہ کون لے گا، آپ صدقہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے وہ سنسیئرلی کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ آخرت میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ بنا دے۔ وہ آپ کو تبوک والے صحابی کی کھجوریں یاد ہے نا، کہ وہ پوری رات یہودی کا کنواں چلا کے اور ایک مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تھے، اور جنگ کس سے تھی؟ رومیوں سے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے تقویٰ کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، یعنی جب اس کو نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں ملے گا نا تو وہ لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی پرفیکشنسٹ، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کو اتنی زیادہ وہ پرفیکشنسٹ تھا کہ اس کو دھیان ہی نہیں جاتا تھا اللہ کی طرف، اس کو دھیان ہی نہیں جاتا تھا کہ میں نے آخرت کی بھی کوئی تیاری کرنی ہے۔ اس سے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہیں تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں نا، بیچ میں نصیحت بھی ہے، دھمکی بھی ہے، مطلب کسی طرح آ جائیں، پورا قرآن مکمل ہونے کو آیا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں آتے پھر کب آئیں گے؟ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ دیکھیں جب ہم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری نیکی کی فریکوینسی کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری نیکی کرنے کی کیپیسٹی بھی کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت پریشان نہیں ہونا ہوتا۔ ایک حالت سے کبھی ہم کسی کنڈیشن میں بہت اچھی عبادت کر سک رہے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن کنیکٹڈ ضرور ہیں، فرض نہ چھوٹنے شروع ہو جائیں۔
کبھی کبھی ہم بہت زیادہ بڑی ذیل کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سست پڑ جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن فرض نہ چھوٹیں۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ جو بھی اچھی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں تو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو پراپرلی انجوائے بھی نہیں کر سک رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینشن ہماری دور کر دی۔ دو ٹینشنز ہوتی ہیں نعمت کو لیتے ہوئے مومن کی، ایک تو یہ کہ ختم نہ ہو جائے، اور دوسری یہ کہ جو ہے نا کہیں ہم سرکش نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دو باتوں کے لیے ایک بڑی تسلی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت میں اعلان ہوگا کہ اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، انجوائے کرو۔ دوسری چیز، دوسرا کنسرن یہ ختم ہی نہ ہو جائے، ختم بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے اور اس میں مختلف روایات بھی آتی ہیں کہ ایک نجران میں ایک عیسائی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو وہ نا ایمان لانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اور اس نے ایمان والوں کو اکٹھا کر کے خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگا کر ان کو بیچ میں ڈال دیا۔ اور ایک اور روایت جو مسلم کی حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا بہت مطلب جادوگر، کیونکہ بادشاہ ڈپینڈ کرتے تھے جادوگروں کے اوپر، تو وہ جادوگر بہت زیادہ بوڑھا جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنا کوئی بندہ چوز کریں جس کو بھئی میں جادو سکھاؤں اور اس کو ٹرانسفر کروں یہ سارا اپنا ٹیلنٹ۔ تو وہ لڑکا جب جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تھا نا، تو راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ عبادت دیکھ کے اس کو بہت فیسینیٹ کرتی تھی، تو وہ نا وہاں رک جاتا تھا، اور وہ نا عبادت اور وہ سیکھنے لگا، دین سیکھنے لگا۔ تو وہ جادوگر نے شکایت کی کہ آپ کا بندہ نہیں آتا میرے پاس، تو بادشاہ کو جب پتہ لگا تو یہ لڑکا اتنے شوق سے سیکھتا تھا نا کہ بڑا صاحب کرامت تھا یہ۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا تو اسے پکڑ لیا، اور اس وقت جب اس کو پکڑا پھر اس کے کہنے میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، کیسے ہوئے کہ اس کو مروانے کی کوشش کی، اور یہ یعنی اس کو اللہ کی تائید حاصل تھی، تو یہ جو بھی طریقے سے اس کو مارنے کی کوشش کرتے تھے یہ مرتا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا، آپ بسم اللہ پڑھ کے مجھ پر تیر چلائیں تو میں مر جاؤں گا۔ تو بسم اللہ پڑھ کے جب تیر چلایا تو وہ جب مرا نا، تو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے نا وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب جب سارے لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، اس نے خندقیں کھدوائیں اور بیچ میں آگ کا الاؤ جلا کے نا ساروں کو بیچ میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتی ہوئی ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی گڑھوں میں ڈالنے کے بعد انہیں جلانے کا عذاب دے کر اوپر سے دیکھ بھی رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو سیڈزم ہے، یہ سیڈسٹ لوگ شاید آج کی دور کی پیداوار ہے، یہ سیڈزم ہے نا، یعنی اذیت میں لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونا۔ تو اس وقت بھی لوگ سیڈسٹ تھے، اس وقت بھی لوگ دوسروں کو اذیت دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔
قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. کوئی جان مینس کوئی ہیومن بینگ نہیں، کوئی جان. ایوری تھنگ، ایون کہ ایوری تھنگ. اب امیجن کریں، ایوری تھنگ کو جا کے امیجن کریں، خود کریں اپنے دماغ کو. آپ دیکھیں ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمارا آج کل آئی کیو لیول بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. آئی کیو لیول کی جب آپ ایکسرسائزز دیکھیں نا تو اس کے اندر امیجنیشن ہے کہ جب ہم کسی چیز کو باقاعدہ امیجن اتنا اسٹرانگلی کریں کہ ہم اپنے آپ کو وہاں موجود پائیں. تو پرانے دور میں جب ہم سٹوریز یا کوئی بھی ایسی چیز پڑھتے تھے کوئی بھی، تو ہم اس کو امیجن کرتے تھے. اب تو ہم فوراً آئی اے سے اسے فوراً دیکھ لیتے ہیں نا، دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں. تو ہم اپنی امیجنیشن کو ذرا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہاں، بچوں کو کرنے بھی نہیں دیتے. انہیں فوراً نیٹ اٹھا کے فوراً ان کو کوئی ریسرچ کرنے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں سے ذرا سرچ کر لو نا، نہ مجھے میری جان پہ کوئی زور ہے بیٹا، نہ تمہاری جان پہ کوئی زور ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ امیجنیشن ہمیں ملی ہی اسی لیے ہے کہ ہم امیجن کریں. اچھا، ہر جان پر ایک نگہبان ہے. اگر ہر جان پر ایک نگہبان ہے تو ہم تو آنسریبل بھی ہیں. ہماری کس طریقے سے ہمیں مختلف اینگلز سے ہمیں کیمراز لگا کے آبزرو کیا جا رہا ہوگا. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی. ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ایک ایک چھوٹا سا راز بھی بڑی بڑی مائکروسکوپ اور بڑی بڑی میگنیفائنگ گلاس کے آگے زوم ان کر کر کے بار بار اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے ہمارا راز. اتنا زیادہ پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمارے جو مومن ہوتا ہے نا، وہ فوراً اپنے ایمان کو گارڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا ایمان ٹرو ہے، میں سچے ایمان کا مالک ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 منافقین کے نام بتائے تھے، تو رازدار رسول بھی ان کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ بس اتنا بتا دو، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. کتنا کانشیس ایک رویہ تھا. ہمیں تو کوئی منافق کہہ کے دیکھو، نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی کہے تو صحیح ذرا منافق، ہم اس کو سیدھا نہ کر دیں. تو مطلب جو مومن ہے اس کو وہ اتنا کانشیس ہے، وہ ہر وقت گارڈ کرتا رہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ فوٹیج ساری جو ہمارے سینے کے رازوں کی فوٹیج چلا دی اللہ تعالیٰ نے وہاں CCTV کیمرہ، بڑے بڑے سائن بورڈز کے اوپر، بڑی بڑی اسکرینز کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. سورۃ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے نا، تو جب آپ کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ تو فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے سورت مزمل میں بھی پڑھا تھا نا کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. ہم اس میں بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں 10 قرآن مجید ختم کیے ہیں. مطلب ٹھہر ٹھہر کر. میں یہ نہیں کہتی کہ بری بات ہے، اس بندے نے میں بھی اتنا وقت لگایا ہوگا کہ وہ اس نے 10 قرآن پڑھے، اور یہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہمیں یہ انالیسس کرنا ہے کہ اچھا ہم نے 2 قرآن مجید، 3 قرآن مجید، جتنے بھی قرآن مجید مکمل کیے ہیں اس رمضان میں، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اتنا زیادہ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہر آیت کو رسپونڈ کریں، تو آپ شاید 1 گھنٹے میں کوئی 10-15 آیات ہی پڑھ سکیں گے نا، کہ ہر آیت کو پڑھیں اور اس کو رسپونڈ کریں، پھر ہر آیت کو پڑھیں اور اس کو رسپونڈ کریں. لیکن لوگ کرتے ہیں. لوگوں نے اپنے رسپانسز اپنے مصحف کے اندر لکھے بھی ہوتے ہیں، اپنے رسپانسز کو لکھتے ہیں. تو ہمیں بھی قرآن کو رسپونڈ کرنا چاہیے نا. سنت پر بھی عمل ہے، اور ہم اندھے بیروں کی طرح تو نہیں آیات کو دیکھ رہے. ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، غور و فکر اور عقل رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی الاعلیٰ. جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اور جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، صرف تقدیر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جاؤ تم پیدا ہو گئے ہو بس ٹھیک ہے. تقدیر بھی بنائی ہے تو راہ بھی دکھائی ہے.
ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ بھی دیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ انسان کہے بس گمراہ رہنا میری تقدیر تھی، میں گمراہ ہوں. اور یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کی طرف برائی آتی ہے تو آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹارگٹ میں تو ہو نا، ٹارگٹ میں تو ہو. آخرت جو ہے ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم کبھی نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. آسان طریقے کی طرف سہولت کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. دین کا راستہ ہمیشہ آسان ہے. ہمیں اگر مشکل لگتا ہے تو ہم دنیا دار بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیں گے. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا. وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جانے والا ہے، پھر نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. سورۃ غاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. ہم جب کسی کے گھر دنیا میں جاتے ہیں تو ہماری مہمان نوازی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دیا جاتا ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو گناہ گار ہوں گے مہمان نوازی ان کی بھی ہوگی، لیکن کس چیز سے؟ گرم پانی سے، خاردار گھاس سے دیا جائے گا، سرو کیے جائیں گے وہ، ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ خاردار گھاس سے، کھولتے ہوئے پانی سے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہیں سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے. آپ یہاں پر جب دنیا میں کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ کیٹرنگ آرڈر کی جاتی ہے اور باقاعدہ آپ صوفے اور بہت اچھے اچھے گاؤ تکیے. دنیا کے لیول پر یہ چیز ہے. ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کیا اہتمام کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے ان سرپرائزز کو دیکھا بھی نہیں ہے جو سرپرائزز اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھے ہیں آخرت میں. ہمیں سرپرائزز خوش کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں آپ نے کبھی ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دیا. مانگ بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں سے سرپرائز، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کا مطلب ہے سرپرائز اچھے لگتے ہیں ایک دم، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں ایک دم. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں بہت سرپرائزز رکھے ہیں، بہت زیادہ چھپا کے رکھی ہوئی نعمتیں. کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ چھپ چھپ کرنے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا چھپا کر رکھے ہیں. اور ویسے بھی آپ کبھی نوٹ کریں کہ کوئی آپ کا بہت قریبی آپ کو کوئی آپ کے لیے کوئی بہت اچھا قیمتی گفٹ چھپا کے رکھے کہ کوئی اور نہ دیکھے، تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی اس چیز سے کہ اس نے مجھے اتنا ویلیو کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے اٹھایا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بچھائی گئی ہے. اللہ ہمیں بہت معاف کرے، ہم تو نہیں دیکھتے. اللہ ہمیں بہت معاف کرے، ہمیں بہت ہدایت دے دے. ہم تو نہیں دیکھتے. ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ ہم بہت بزی ہیں. کیوں بزی ہیں؟ ہم نے ابھی اگلا میسج پڑھنا ہے، ابھی بیپ ہوئی تھی، ابھی ہم نے اپنا واٹس ایپ چیک کرنا ہے، لوگوں کے سٹیٹس دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا سٹیٹس لگانا ہے، فیس بک پہ لگانا ہے، انسٹا چیک کرنا ہے، بہت کام ہے. ہم کیسے دیکھیں اونٹوں کو؟ ہم کیسے دیکھیں آسمان کو، زمین کو؟ کیا کریں؟ ٹائم ہی نہیں ہے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا کر. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر
والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ اب صرف ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے، پورا واقعہ نہیں آ رہا، کیونکہ سب واقعات ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتا دیے گئے ہیں، پوری نصیحت ہمیں دے دی گئی ہے۔ اب جسٹ ایک ریفرنس آ رہا ہے۔ فرعون یاد ہے، سمود یاد ہے، عاد یاد ہے، جسٹ ایک یاد دہانی ہو رہی ہے کہ پتہ ہے نا تمہیں سارے قصے، بس صرف ایک ریفرنس ہو رہا ہے۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اچھا، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو کیسے اکسانا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ افطاری نہ دے دے، اب یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا نا، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ یا فلانی جگہ پر بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، آپ ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ جیسے اس میں آپ آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے نا کہ فلانے کی ہیلپ کرنی ہے، وہ خود تو کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ فلانے کے یہ حالات ہیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ترغیب ہوتی ہے نا۔ کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دینی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اچھا میں کھلا لوں، کوئی کھلائے نہ کھلائے، نہیں، ترغیب بھی دینی چاہیے دوسرے لوگوں کو۔ اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ آپ دیکھیں کہ جب نیک انسان مرنے لگتا ہے نا، تو اس کو فرشتے جب نظر آتے ہیں نا، تو گروپ کے ساتھ حضرت اسرائیل آتے ہیں علیہ السلام، تو وہ زندگی میں پہلی بار فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اتنی خوبصورت شکلوں کے فرشتے، اتنے روشن چہروں والے فرشتے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فرشتہ دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، چاہے آپ نیک بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فرشتہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور فرشتے کو دیکھ کے اس کو اپنا فیوچر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے،
اور پھر فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو پوری طریقے سے اسے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کہ ایک جگ سے پانی کو جب گلاس میں ڈالتے اسموتھلی گلاس میں آ جاتا ہے نا پانی سارے کا سارا، اس طریقے سے اس کی جان نکل جاتی ہے. اور جو اس کی روح کے لیے الگ کفن ہوتا ہے، اور جو اس کا جسم ہے اس کا الگ کفن ہوتا ہے. جو ہم دنیا میں تو اس کے جسم کو کفن میں لپیٹتے ہیں نا دنیا دار، تو جو فرشتے آتے ہیں نا رحمت کے فرشتے، وہ تیزی سے جنت میں لایا ہوا خوشبودار کفن اس کے آس پاس لپیٹ دیتے ہیں. اور جب اس کی روح جا رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ رستے میں آسمانوں میں کوسچنز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون جا رہا ہے، کتنی اچھی، یعنی اچھی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں اس کی خوشبو سے، تو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، ٹھیک ہے. اور آسمانوں یعنی اس کو مقبول، وہ جا رہا ہوتا ہے اپنا مقبول سفر پر روانہ ہوتا ہے. اس کی نسبت جو خبیث روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تحد نظر ایسے فرشتوں کو دیکھتی ہے جس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتی، اسے اپنا فیوچر سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت سختی سے ایڈریس کیا جاتا ہے، پھر سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، جیسے ایک کپڑے کو کانٹوں پر ڈال کر گھسیٹ کر کھینچ لیا جائے، ایسے اس کی جان نکالی جاتی ہے. اور پھر اس کو بدبودار کفن میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے. تو سب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے، کون ہے. مطلب آپ آسمانوں میں اپنا آپ کی ایک پہچان ہے. آپ ایسے کسی یعنی انگلینڈ میں رہنے والے کے بارے میں تو نہیں پوچھتے نا یہ کون ہے، جس کو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں فلانا کون ہے. اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کون آیا تھا، کون ہے، ایسے ہی پوچھتے ہیں نا. تو آسمانوں کے اوپر اس بندے کا ایک ریپیوٹ ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. اس کی ایک ریپیوٹ ہے، لوگ جانتے ہیں وہاں پر بھی اس کو. وہ دعائیں کرتا تھا، جو نیک بندہ تھا وہ دعائیں کرتا تھا، اس کی دعائیں جاتی تھیں، وہ اپنے اذکار اور ذکر اور تسبیحات جاتی تھیں. آسمان والے جانتے ہیں اس کو. عرش والے تو ویسے بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں، عرش کے فرشتے جو ہیں. تو اس لیے آپ کسی نہ کسی کیٹیگری میں وہاں نون ہیں، کسی نہ کسی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور مقرب فرشتوں کے درمیان ہمارے تذکرے کو بلند کرے اپنے فضل سے. سورۃ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا. اب دیکھیں کہ جس شہر میں پودوں کو نقصان نہیں دیا جا سکتا، پودوں کو، وہاں پر اللہ کے رسول اور صحابہ کو ستایا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا. جس شہر کو اللہ کی خاطر حرام کیا گیا تھا کہ وہاں پودے کو بھی نہیں چھیڑنا، اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال کر لیا گیا. حلال کرنے سے مراد آپ کو ستانا حلال کر لیا گیا، آپ کو وہاں سے نکالنا حلال کر لیا گیا. کیا یہ مناسب تھا؟ اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اچھا، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا مزے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ عیش و عشرت میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مشقت کرنے کی جگہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دین کی طرف آئے تو اور بھی زیادہ مشقت کرنی پڑے گی. کیا دنیا بغیر مشقت کے مل رہی ہے؟ نہیں. یہ عیش و عشرت بھی بغیر مشقت کے نہیں مل رہا. ہم مشقت کر کر کے اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے اللہ کی نافرمانی کا لائف سٹائل چوز کرتے ہیں، مشقت کر کے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. وہ اگر گناہ کا راستہ بھی چوز کرتا ہے تو مشقت اس نے کرنی ہے پھر بھی. تو کیوں نہ نجات کا راستہ چوز کر لیا جائے؟ مشقت ہی کرنی ہے اگر تو نجات کا راستہ کیوں نہ چوز کیا جائے، کیونکہ انسان مشقت ہی میں پیدا ہوا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی. اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. اچھا، آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانا ہر لحاظ سے بینیفیشل ہے، اور کیونکہ مقصد مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے، سرور داخل کرنا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، مومن کے دل میں سرور داخل کرنا، ٹھیک ہے. خواہ کپڑا پہنا کر سرور داخل کیا جائے، خواہ کھانا کھلا کر سرور داخل کیا جائے، ٹھیک ہے. تو ہم اتنے زیادہ سوٹس تحفے میں دیتے ہیں، عید آ رہی ہوتی ہے، عیدی ادھر بھجوا رہے ہیں، عیدی ادھر بھجوا رہے ہیں. اگر نیت یہ کر لی جائے
کہ میں مومن کے دل میں سرور داخل کر رہی ہوں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اگر آپ اللہ کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، فائن۔ ہم 24/7 مصلے پر نہیں رہ سکتے، 24/7 قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہمیں کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت میں رہنا ہے، تو پھر کیسے رہیں گے؟ اللہ کی نیت سے سارے کام کر کے، اللہ کے چہرے کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام کر کے۔ آپ کو دن میں اپنے بچے کے ڈائپرز بھی چینج کرنے ہیں، آپ نے کھانا بنانا ہے، بہت سارا کچھ کرنا ہے، تو کیا کریں گے آپ جب بچے کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ ساتھ میں کیا یہ نیت نہیں کی جا سکتی ہے، یا اللہ یہ ذمہ داری تو نے میرے پہ ڈالی ہے، یہ تربیت کی ذمہ داری میں تیری خاطر، وہ بھی عبادت ہے نا، تو آپ اس وقت عبادت میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، صبح دوپہر شام کھانے کا انتظام کرتے رہیں، ہم کچھ قرآن تو نہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کچن میں جاتے ہوئے یہ نیت کریں کہ کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے، تو وہ سارا کام عبادت ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی خاک نشین مسکین وہ ہوتا ہے نا جو ہمیں ریوارڈ میں کچھ نہیں دے سکتا، جواباً ہمیں کچھ نہیں دے سکتا جب ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ اکنالج بھی نہیں کر سکتا، کبھی کہیں مینشن بھی نہیں کرے گا 4 بندوں میں، بس وہ تو غائب ہے۔ تو ایسی کی مدد کرنا بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن رشتہ داروں سے تھوڑی سی نہیں بنتی نا، ان کو دینا بھی بہت افضل ہے، خاص طور پہ جو باتیں بناتے ہیں اور بہت دل میں آپ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو مال دینا بہت اجر کا سبب ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورۃ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ صرف ظاہری راستہ ہمیں نہیں دکھایا، ہم پر الہام بھی کیا ہے کچھ اچھے برے کام، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے کہیں سے ایک گائیڈ لائن نہیں لی ہوتی، ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی ہم پر الہام کیا ہے۔ ہم خواہ لوگوں کو راہ چلتے لوگوں کو ایسے مار پیٹنی شروع کر دیتے، لوگوں کے منہ سے کھانے نہیں چھین رہے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی بدی الہام کیا، ہم لوگوں کو خواہ تنگ نہیں کر رہے ہوتے، ہم خواہ مخلوق خدا کو مار نہیں رہے ہوتے۔ کیوں؟ نیکی بدی اللہ تعالیٰ نے ہم پر الہام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا لیا۔ تزکیے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں تزکیہ کے لیے، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ، ایک خے کے ساتھ ایک ہا کے ساتھ ہے، تخلیہ اور تحلیہ۔ پہلے آپ نے تخلیہ کرنا ہے، تنہائی میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر سے اس کو خالی کریں گے، اپنے نفس کو جو غلط چیزیں ہیں، پھر اسے ڈیکوریٹ کریں گے۔ تحلیہ ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈیکوریٹ کریں گے۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اور در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جیسے آسان راستے کی طرف سہولت دینے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اگر اس کا مقصد اللہ کا چہرہ ہوگا تو اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند کر دے گا، حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے گا تو اس کا اجر بھی پائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک چیز وہ دنیاوی لیول پر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کی نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے،
تو پھر اس کو اس پر اجر ملے گا۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہی ہم مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، یعنی تزکیہ کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی خاطر مال دیتا ہے۔ تو گویا ہمیں اپنے گناہوں کی ناپاکی سے خود کو پاک کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ضحیٰ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا کچھ دن وحی نہیں آ رہی تھی، تو آپ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو انسان بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو نا، اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ پریشانی تھی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو نے کسی سے کلام کیا، بندوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور کسی نبی کو کوئی کسی لحاظ سے جو ہے تو نے قرب عطا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں ایسا نہ کہتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی تو یتیم تھے، تو میں نے آپ کو جو ہے یعنی ٹھکانہ دیا، اور آپ کو جو ہے اس لیے آپ نے بھی یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اور ہم یتیم کے ساتھ اس لیے بھی سختی نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھا جاتا ہے نا، تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یتیم کو نا آپ دیکھیں، یتیم کی ہیلپ تو کر لیتے ہیں نا لوگ، اسے کوئی پارک تو نہیں لے جاتا، یتیم کو کوئی پارک تو نہیں لے جاتا، ٹھیک ہے، یتیم کو کوئی ٹوائز تو نہیں لے کے دیتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ یتیم کی کیا ہیلپ کریں گے؟ اس کو پیسے دے دیں گے یا کپڑے لے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یتیم کو کوئی ٹوائز لے دیتا ہے، یتیم کو کوئی پارک لے جاتا ہے؟ یتیم کا اطلاق نابالغ بچے پر ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نہیں نہ کرتا، تو یتیم کے ساتھ ایک ایکسیپشنل معاملہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا۔ یتیم بچہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شرارت کرے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہیے تو۔ اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے کہ آپ اگر بالفرض یتیم بچہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنا شرارتی بھی ہو کہ آپ کو تنگ کرے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر ایک آزمائش بھی آ جاتی ہے نا انسان کی، میں نے اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سائل آپ سے کویشچن کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر سیدھی راہ دکھائی۔ تو جب ہم اگر اپنے آپ کو بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں ہدایت دی، ہم پر ہدایت کو الہام بھی کیا اور ویسے بھی ہدایت کے راستے کھولے، تو کیا ہمیں یہ زیبا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنا چاہے، ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کے اوپر غصہ کریں؟ ہر وقت کویشچنس کرتی ہیں، اتنے ڈھیر سارے کویشچنس کرتی ہیں اور تنگ کرتی ہیں اور سونے بھی نہیں دیتی۔ سائل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، آپ سے مال کی کا سوال بھی کر سکتا ہے اور ہدایت کا سوال بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز کر سکتا ہے کہ اسے کوئی علم چاہیے۔ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورۃ نشرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ سے غافل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ سے بخشش کا, آپ کیوں اتنا زیادہ مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سورۃ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین ساخت پر پیدا کیا, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, آگے ہمیں چوائس دے دی. پھر کچھ لوگ نیچوں سے نیچ ہو گئے بیڈ چوائسز لے کے. ہم زندگی میں ہم ڈیلی میٹرز میں سارا دن چوائسز میک کرتے ہیں, ہر میٹر میں 2 چوائسز میں سے ایک چوائس ہم نے میک کرنی ہوتی ہے. تو جو اللہ کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بیٹر چوائس کو بیٹر چوائس لیتے ہیں, اچھی چوائس لیتے ہیں. کون سی چوائس لیتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا والی چوائس. آپ نے کوئی نہ کوئی چوائس دن میں لینی ہی لینی ہر کام کو کرتے وقت. تو کیا بیٹر چوائس ہے؟ اشرف المخلوقات کی جیسے چوائس ہونی چاہیے, بہترین ساخت پر پیدا ہونے والوں کی چوائس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک. سورۃ علق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ اچھا, نماز پڑھتے ہوئے ہم تو کسی کو منع نہیں کرتے, ہم ڈائریکٹ منع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب کوئی بات نہیں, تم قضا کر لینا نا, ابھی تو تم نے میک اپ کرایا ہے اور اتنا اچھا ہیئر اسٹائل بنایا ہے, وضو پہلے نہیں کیا تھا, کر لینا تھا, چلو بس ٹھیک ہے اب بعد میں پڑھ لینا. اور یا پھر کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ ہم مختلف ایسے فکرے یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اگلا بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے, اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اسپیسیفکلی یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. سورۃ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں, اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو باقاعدہ تو ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ شب قدر ہے اور یہاں سے یہاں تک شب قدر ہے یا فلانا دن شب قدر ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی رات شب قدر تھی, ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو اپنے بندے کا اس پورے 10 دنوں میں کنیکٹڈ رہنا بہت پسند ہے, ورنہ ڈیفائن کر دی جاتی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ تلاش میں رہے, تلاش کرتا رہے. وہ جو سٹرگل ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ ساری سٹرگل مقبول ہو جائے, وہ ساری 1000 مہینوں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کنسیڈر کر دے, کیونکہ امت محمد پر اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بڑا فضل ہے. جو فضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہماری بلٹ ان ہمیں دے دیا, وہ تو ہے ہی ہے کہ ہمیں امت محمد بنا دیا. اس سے آگے جو سٹرگل ہے تھوڑی بہت جو ہم سے مانگی گئی ہے, وہ تو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نافرمان نہیں ہیں, ہمیں تیری بات پر یقین ہے, یہ اظہار کرنے کے لیے ہے. ورنہ جنت ہم اپنے زور بازو پر کبھی حاصل نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اس کے لیے اللہ کا فضل چاہیے ہی چاہیے. کبھی جیسے آپ کو یہ کہا جائے نا کہ آپ یہاں سے ذرا تیسرے آسمان تک جا کے دکھائیں,
آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے. آپ کے پہلے آسمان بھی پورا آپ سے ایکسپلور نہیں ہوا ابھی. آپ تیسرے آسمان تک کیسے جائیں گے؟ کوئی سواری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں جا سکتے. تو اسی طریقے سے جتنا بھی کر لینا, جنت بہت ہائی لیول ہے. یہاں پر جو ہم اعمال کرتے ہیں نا, وہ صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی لائلٹیز رجسٹر کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نافرمان نہیں ہیں, ہم تیرے بندے ہیں. بس اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ تو ہمارا رب ہے. جسٹ دس. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ جنت میں تم اللہ کے فضل سے داخل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تو عبادت کر ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو کچھ بھی اسٹرگل ہم کریں گے صرف یہ اپنے آپ کو اپنی سبمشن, اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے. سورۃ بینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. وہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. خوف بڑا ضروری ہے. بے خوف انسان, نڈر انسان فرما بردار نہیں ہوتا. سورۃ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. کبھی ہم کوئی گناہ ہوا میں اڑ کر سکتے ہوتے تو ایٹ لیسٹ زمین تو گواہی نہ دیتی. کیا جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہاں پھر ہوا دے دیتی. اور ویسے بھی زمین کا ایریا پورا جتنا اس کا ریڈیس ہے جہاں تک آپ کا وہ ہے اس پہ سارے حالات ہیں, اور اگر زمین نہ دیتی تو وہ بات تو بالکل صحیح, پھر ہوا دے دیتی. جب اپنے اعضاء ہی اپنے خلاف ہو جائیں گے, جب اپنی اسکن ہی اپنے خلاف ہو جائے گی, اور آپ کو کس سے فیور, ساری زندگی تو اس جسم کی خدمت میں لگ جاتی ہے. ابھی جائیں پارلرز پہ کتنا رش ہے, عید آنے والی ہے. ساری زندگی اسی جسم کو کھلاتے پلاتے موٹا کرتے گزر گئی. پھر اس کے اوپر سے جو اس کے فیشلز کے خرچے تھے وہ الگ تھے. ٹھیک ہے, مینیکیور پیڈیکیور پہ الگ خرچہ ہوا, اور جا کے ان ساری چیزوں نے ہمارے خلاف جا کے شکایت لگا دی اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پہلے سے کچھ سیف سٹیپ لینے پڑیں گے ہمیں انشاءاللہ. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورۃ عادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑا تو جانتا ہے کہ اس کا مالک اس سے کیا چاہ رہا ہے، اور وہ منہ اندھیرے اٹھ کر چنگاریاں اڑاتا ہوا یہ دیکھے بغیر کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ مجمع کے اندر گھس جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جہاد والا گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔ گھوڑا تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس سے اچھا تو پھر گھوڑا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ انسان کو بھی پتہ ہے میں ناشکرا ہوں۔ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں بھی جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کر دی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ امیجن کریں آپ کا ہارٹ ہے، اس پہ ایک ڈھکن لگا ہوا ہے، ڈھکن امیجن کریں۔ اب ڈھکن کے اوپر آپ اللہ لکھ دیں، ہو گیا۔ اب ڈھکن کے ساتھ ایک ہینڈل لگا دیں۔ اب جب آپ اس ہینڈل کو کھولیں گے، ڈھکن ہٹے گا تو اندر سے کیا کچھ نکلے گا؟ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ جو بہت سارے ہر وقت دھیان موبائل کی طرف لگا رہتا ہے، اور بہت سارے آپ کے فرینڈز، اور بہت سارا سرکل، اور جو چیز آج کل دل میں بہت زیادہ اتنی زیادہ گھر کی ہوئی ہے کہ وہ غافل کیے چلی جا رہی ہے، وہ سب کچھ نکل آئے گا۔ اوپر سے تو ہمیں بھی لگتا ہے ہم بڑے فرما بردار ہیں، لیکن جب حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہوگا ہم کدھر جائیں گے؟ سارے راز، سب کچھ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ گئے، یعنی تم لوگوں نے قبریں جا دیکھی۔ تم اسی دوڑ میں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ انسان بھاگتا جا رہا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں، میرے پاس اچھا بنگلہ، میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کی کار۔ اچھا جو آج لیٹسٹ ماڈل کی کار ہے جس پہ ساری زندگی کی وہ لگا دی، کچھ سالوں بعد وہ پرانے ماڈل کی ہو جائے گی۔ آج پوری زندگی جس ایک گھر کو بنانے میں یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، جسٹ 10 سال کے بعد آپ کا گھر اولڈ فیشنڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا عمل کبھی بھی اولڈ فیشن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہتا ہے، اور وہ انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو کوئی ایسے کام پہ بندہ اپنی زندگی انویسٹ کرے نا جو کبھی اولڈ فیشن نہ ہو۔ آپ کا عمل بہت پہلے بھی کیا ہوا ہے نا، اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ قدردانی کوئی کر سکتا ہے نہ حفاظت۔ آج تک ہزاروں سال پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کیا ہوا عمل ابھی بھی زندہ ہے، اسے کس نے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ قدردانی دیکھنی ہے تو پھر وہاں جا کے لگائیں، وہاں انویسٹمنٹ کریں جہاں پر قدردانی ہونی ہے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ہم کیسے دیکھیں گے دوزخ کو؟ جب پل صراط کراس کریں گے، کیونکہ وہ برج ہے پل صراط کے اوپر سے، اور وہ دوزخ ہے کوئی ہمارے یہاں نہر کا پل تو نہیں ہے کہ بس ایسے ایک دم ہی ادھر سے ادھر والا کنارہ نظر آ رہا ہوگا، دوزخ ہے نا۔ تو کتنا لمبا پروسیجر ہوگا، مگر وہ لوگ جن کو اللہ بچا لے، جنہوں نے صراط مستقیم پر چلنے کی پریکٹس کی ہوگی، وہ یہاں پر فاستبقوا الخیرات کرتے تھے، تیز تیز چلتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف۔ جو یہاں دوڑ رہے تھے وہاں پر بھی دوڑیں گے، جو یہاں ہر چیز میں جو ہے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر بھی سبقت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نعمت جو تمہیں دی تھی کہاں خرچ کی، یہ نعمت جو تمہیں دی۔ اپنے پوٹینشیل کو میکسیمم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سب کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی یعنی بات کرنے کی صلاحیت ملی ہے، آپ کو لکھنے کی صلاحیت ملی ہے، آپ کو مال و دولت زیادہ ملا ہے،
ان سب کا شکر گزاری ہے کہ اس کا ایک پورشن آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ شکر گزاری۔ سورۃ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، اور زمانے کے بارے میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو میں خود ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کا جو ٹرو میننگ ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھا، جو زور زور سے یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کی زندگی کا پورے انویسٹمنٹ یعنی گھلتی جا رہی ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ زندگی کی انویسٹمنٹ ایسے اگر برف کی طرح گھل رہی ہے تو مجھے تو عمل اچھا کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سارے انسان، آپ اور میں، ہم سب۔ مگر اب جب انسان یہ سنتا ہے ان الانسان لفی خسر تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم تو پھر خسارے میں ہیں۔ بٹ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ہم سمجھتے ہیں ساری زندگی کا کرکس اس بات پر ختم ہو گیا، ایمان اور نیک عمل۔ یہ بھی بہت کم لوگ ویسے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایمان کافی ہے، نیک عمل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت مہربان بخش دینا۔ نیک عمل کو بھی لوگ ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور لوگ، یہ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ایمان کافی ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے اعمال کے انتظار میں بیٹھا ہے، ہاں ویسے بھی جنت اس کی رحمت سے ملنی ہے، تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آمنو بیسک ہے، عمل الصالحات ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بیسک چیزیں آ گئیں، پر خسارے سے بچنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے، خسارے سے بچنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواسی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو دین کا علم نہیں ہے، میرے پاس تو دین کا علم نہیں ہے، میں تواسی کیسے کروں گی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بیسکس ہمیں معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اب آپ نے اس کے سارے میٹرز کو دیکھے، صرف اس کو یہ کہنا ہوتا ہے حوصلہ کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ میں کھوئے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے اگر آپ صرف یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تمہاری ماں مل جائے گی، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ ماں اس کی نہ ڈھونڈیں آپ اس کے ساتھ، یہ اور آگے بہت زیادہ اجر کی بات ہے، یہ اگلی بات ہے۔ بیسک بات یہ کہ اگر آپ اس کو صرف یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں مل جائے گی، یہ بھی تواسی ہے، ٹھیک ہے۔ تواسی کیا ہے؟ کہ آپ دوسرے بندے کو تسلی دیں۔ آپ یہ اگر میں اور آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ جب ہم نیک ہو جائیں گے، تو پھر اس زندگی میں اس کا مطلب ہے تواسی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہم جب زندگی میں ہمیں کب پتہ لگے گا کہ اب ہم پورے کے پورے نیک ہو گئے ہیں؟ اور جب ہمیں یہ بات پتہ لگے گی اور جب ہم یہ جانیں گے کہ ہم پورے کے پورے نیک ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہم مغرور ہو گئے ہیں، ہم ویسے ایمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں جب ہم یہ کہیں گے کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں، چلو جی اب میں تواسی شروع کروں۔ نہیں، یہ تو ساتھ ساتھ چلے گا۔ جیسے آج ہم قرآن پڑھیں مل کے، آپ اور میں، ہم سب سیکھ رہے ہیں نا، کوئی بھی ہم میں سے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا ہے اور سکھا رہا ہے، ہم میں سے سب لے رہے ہیں، میں بھی لے رہی ہوں، آپ بھی لے رہے ہیں، ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ تو جو اللہ دیتا ہے رزق، چاہے وہ علم ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اسے آگے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سینس ہمیں دیا ہے، اور آپ کبھی دیکھیں کہ اب آپ کہیں گے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اب میں اس کو یہ کہہ دوں حوصلہ کرو، تو یہ میری اس بات سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق نہیں، آپ ہم کہتے ہیں کہ جی پیلسٹائن میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ایک بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے ایک حجت تو تمام ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی سکن کی پرواہ کیے بغیر ایک لوکل لوشن اپنے فیس پہ لگایا تھا، ہاں ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ کے آگے ہماری حجت تو تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور حق کی نصیحت ایک دوسرے کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں آپ کلاس میں کیوں نہیں آ رہی، آپ کل فلاں جگہ پر نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جو لیزی ہو رہے ہوتے ہیں نا، آپ رات کو تراویحوں پر نہیں تھیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو لیزی ہو رہے ہوتے ہیں ہم دوبارہ سے ٹریک پر آ جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو ساتھ پکڑ کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ ہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو پھر بات پھر آ گئی ہماری ہیں یہ۔ اچھا، خوگر ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں شوق ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر تانے مینے دینے کا۔ بات بات پہ مائیں بھی بہت زیادہ بچوں کو تانے دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بچوں کے لیے تو ہمارے اوپر پوری کھلی چھوٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ منہ در منہ تانے دینا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ اور یہ ہماری آج کل کی جو یہ پڑھی لکھی جنریشن ہے نا، جو ماؤں کی، بچے اسی لیے تو اتنا بگڑ گئے اور کہنا نہیں مانتے،
وجہ یہ کہ ماؤں کے اندر یہ بہت زیادہ عادت ہے تانے دینے کی، اور ویسے جنرل لیول پر ہم لوگوں کے بارے میں ان کی غیبتیں کرنا، انہیں تانے دینا، یہ ہمارا ایک نارم بن گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، تطلع علی الافئدہ۔ یہ افئدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو قلب سنا تھا، اس لیے کہ آپ کا جو ہارٹ ہے نا، جو قلب ہے، قلب کا جو باہر کا پورشن اور اتنا سارا جو پورا یعنی پورا وہ قلب ہے، جو اندر جہاں ہارٹ کی ہیٹ ہوتی ہے نا، جہاں فیلنگز ہوتی ہیں، وہ افئدہ ہے، وہ فؤاد ہے، اسے فؤاد کہتے ہیں، اس کا پلورل افئدہ، یعنی ایسی آگ جو وہاں تک پہنچے گی، صرف دل تک نہیں، فؤاد تک، افئدہ تک وہاں پہنچے۔ کیوں؟ افئدہ نے کیا کیا؟ وہیں تو ایمان تھا، وہیں تو کفر تھا، وہیں تو تکبر تھا، وہیں تو نفرتیں تھیں، وہیں تو کینہ تھا، وہیں تو بغض تھا سب لوگوں کے لیے، اور اس لیے آگ نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لے کے ان کو صاف کرنے کی۔ اللہ ہماری بہت مدد کرے، ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ جب گرمی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں دروازے کھولو، جب حبس ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ دروازے کھول دیں، یہ کھڑکیاں کھول دیں۔ اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے اور ہمیں بہت فریش فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو آگ اوپر سے بند کر دی جائے گی، تنگ جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا تنگ جگہ پر ٹھونسے جائیں گے۔ ایک تو اتنی ہیٹ، اوپر سے اتنا مینٹل ڈپریشن، اور اوپر سے ٹھونس دیے جائیں گے، مطلب کوئی سکون کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہوگی، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ سورۃ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا وہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ ابرہہ کے لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، تو وہ اونٹ وغیرہ ان کے پکڑ لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابرہہ جو ہے وہ تو پورے خانہ کعبہ کو اور اللہ کے گھر کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، اللہ اپنے گھر کو خود حفاظت کر لے گا، ٹھیک ہے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کا گھر جانے اور یہ سارا لشکر جانے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو بڑا ہاتھی تھا نا ان کا، جو وہ محمود نام تھا اس کا، وہ آگے جاتا ہی نہیں تھا، اسے پتہ لگ گیا تھا نا، وہ آگے نہیں جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ابابیلیں تھیں جو اپنے منہ میں کنکر لے کر آئی تھیں۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورۃ معون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی صرف نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جانا، نماز کو گارڈ بھی کرنا ہے۔ غفلت والی نماز نہیں پڑھنے کے ٹائم جا رہا اور اینڈ پر جا کے نماز پڑھ لیں، یا یہ سوچیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر تسلی سے بیٹھ کر میں ڈرامہ دیکھوں گی۔ یہی ہوتا ہے نا، ذرا اس فکرے کے اوپر ذرا غور و فکر فرمائیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر تسلی سے ڈرامہ دیکھوں گی، استغفر اللہ۔ ذرا اس فکرے کو صرف انالیسس کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ دکھاوے کی نماز پڑھنا، کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ سوچے نا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی نماز کے اندر ایک شرک کی کیفیت ہوگی، کیونکہ اس کو تو نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے حقوق میں کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا وہاں شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے حقوق ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، بالکل انٹیکٹ رہنے چاہیے۔ تو اگر وہ یہ اپنی نماز کو بہت اچھی کر لیتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی وہ شرک کر رہا ہے۔ اس سے تو یہ سوچنا چاہیے تھا نماز پڑھتے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔
اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کوثر جو ہے حوض ہے محشر میں، کوثر تک پہنچنے کی سٹرگل کرنی ہے۔ دو چیزیں جن کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ محشر، جتنا بھی محشر کا دماغ میں ذہن میں خیال آتا ہے، ساری ٹینشن ہے سوائے دو پلیسز کے، اور ان پلیسز کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ عرش کا سایہ، جس کی 7 کیٹیگریز ہم پہلے ڈسکس کر چکے، اور پھر حوض کوثر۔ حوض کوثر پہ پہنچنے کے لیے سب سے میجر چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد کچھ ایڈ نہیں کرنا، وہ کافی ہے، دین مکمل ہو گیا۔ آپ کیا گواہ ہیں؟ میں گواہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ ہاں ہم گواہ ہیں۔ کیا ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کی؟ ہاں ہم گواہ ہیں۔ جب ہم گواہ ہیں تو دین میں کچھ ایڈیشن نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو بہت امتیں ہوں گی، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وضو کے نشانوں سے چمک رہے ہوں گے۔ اچھا، تو پھر وہاں پر کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو گھسیٹ کر حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو جائیں یہ لوگ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ وضو کے نشانوں سے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے امتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن دین میں نئی چیزیں ایڈ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ جس کی محبت، جس کو ہم دنیا میں بھی اپنا نصیب سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نصیب ہے، ہماری اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ وہاں جب ان سے ملاقات ہونے لگی ان سے دور کر دیے جائیں۔ یہ تو بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کتنی پیاس ہوگی، کتنی زیادہ پیاس ہوگی۔ سورۃ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ لیکن ہمارا تو مکس سسٹم چل رہا ہے۔ کافروں کے سٹائلز بھی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہم تھوڑی سی ادھر بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ادھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو خالص دین اللہ کا حق ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس کے اندر ریپیٹیشن کتنی زیادہ ہے۔ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی ہم عبادت کرتے۔ بار بار اس کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی راستہ، شیطان کے راستے الگ ہیں، رحمان کا راستہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ رحمان کے راستے پر بھی چل رہے ہیں اور شیطان کے راستے بھی۔ دو اپوزٹ پولز، یعنی دو اپوزٹ سائڈز پر ہیں، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ۔ آپ رحمان کی طرف رخ کیے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں آ جائیں، اور ایک ایٹ دا سیم ٹائم آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رحمان کو بھی راضی کریں اور شیطان کو بھی راضی کریں؟ ایک نے تو ناراض ہونا ہی ہونا۔ سورۃ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تبلیغ کا کرکس آ گیا، پوری زندگی فزیکل ٹارچر، مینٹل ڈپریشن اور بہت کچھ، کیا کچھ نہیں، اور اینڈ میں فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب فتح کی بات آ رہی، فتح ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، فتح کی بات ہو رہی ہے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنی رب کے ساتھ حمد کرو، اپنی رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کہ سب کچھ اچیو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو زندگی میں کوئی کامیابی مل گئی ہے، آپ کا پرپس پورا ہو گیا ہے، جو آپ نے ڈیزائر کیا تھا وہ آپ کو مل گیا ہے، یا آپ کی سٹرگل اپنے مقام کو پہنچ گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرنی ہے، حمد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی چاہو، یعنی کہ اتنی ساری سٹرگل جو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی کی تھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی استغفار کرنی ہے، ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی استغفار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کر لی ہیں تو بس اب انف ہو گیا، پورا رمضان میں نے بہت اچھے سے گزارا، بڑا ہیلدی رمضان تھا، دورہ قرآن بھی لیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب بھی استغفار کی ضرورت ہے، اب بھی۔ سورۃ لہب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ گردن میں کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس کو دین کی مخالفت میں استعمال کروں گی، بہت قیمتی تھا اس کا ہار، تو اس لیے اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو وہ اللہ ہے ایک یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے، ہر چیز میں شر ہے، ہمارے اندر بھی شر ہے، ہر چیز۔ دیکھیں مثال کے طور پہ بارش، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، رحمت ہے نا، اگر بارش ہوتی رہے تو شر بن جائے گی، اس لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سورۃ فلق اور سورۃ الناس جو ہیں یہ معوذتین ہیں، یہ آپ کے تعویذ ہے سمجھیں، ہم وہ یہ آپ کے نا یہ لٹرل جو پناہیں ہیں اس کے اندر آپ کی وہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کس سے ہم مانگ رہے ہیں؟ ہر چیز کے شر سے۔ سورج جو ہمیں ابال دے، حالانکہ سورج زمین پر زندگی کا پیام ہے اس کی کرنیں، لیکن ایک لیول تک نا اس کے بعد وہ چیز زحمت بن جاتی ہے، تو چیز جب تک رحمت رہے وہ رہے ہمارے پاس، لیکن اس کا شر نہ ہم تک پہنچے۔ اب ہاں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اینڈ سیکنڈلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم مرغی کو کھائیں تو ہمیں گناہ ہوگا؟ نو، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے، اور اگر شیر ہمیں کھا جائے تو اسے بھی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ سائیکل ہے پورا، ٹھیک ہے کہ ہاں وہ جانور جو گوشت خور ہیں وہ انسانوں کو کھا سکتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے شر سے بچا، جو تم نے پیدا کیا۔ آس پاس اتنا کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، کتنا یہ پیک ہے، یہ پوری کائنات پیک ہے مختلف چیزوں سے، تو یہ کیا چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہر چیز کے شر سے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حاسد کے شر سے بچائے ہمیں بھی، اور ہمارے حسد سے دوسروں کو بھی، اور کیونکہ ہمارا حسد ہمارے اپنے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ہم جل کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور ساتھ میں نیکیوں کے پورا ڈھیر لگا کے نا انہیں تیلی دکھا دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، ٹھیک ہے، کبھی کہیں پر آگ لگائی ہو نا ایسے، جیسے کبھی بندہ بہت سارا ٹریش اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتا ہے، یہ بہت زیادہ لکڑیاں کہیں جل رہی ہوں تو ایک آواز بھی اس کے اندر ہوتی ہے، بھڑ بھڑ کر کے وہ جل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے ساتھ دیکھیں کہ اچھا میں حسد کر رہی ہوں تو یار یہ ساری میری نیکیاں ہیں اور یہ ایسے جل رہی ہیں، تو انسان کو بہت خوف آتا ہے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی کہ پلٹ کر آتا ہے۔ وسوسے کی علامت یہی ہے کہ وہ بار بار آئے گا، اور ویسے بھی شیطان کے بارے میں آپ نے بالکل بھی ایزی نہیں ہونا، شیطان کے بارے میں کبھی ایزی نہیں ہونا۔ آپ جب نیکی کر لیتے ہیں تو خاص طور پہ شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ ہیں وہی شیطان کی نظر میں امپورٹنٹ ہے، وہی شیطان کی نظر میں امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پہ جہاں پر شرک ہو رہا ہے اور جہاں پر الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، وہاں تو شیطان کا ویسے ہی کاروبار چل رہا ہے نا، اس نے تو یہاں سیدھے راستے میں آ کے بیٹھنا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ دونوں صورتیں جو ہیں ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ کا سبب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے قرآن کو مکمل کیا۔ ہم دوبارہ سے سورۃ فاتحہ کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم اس کو اب بند تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو اس کو بار بار پڑھیں گے، کہ قرآن کا مطلب ایسے ہی ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر بجا لائیے گھر میں جا کے، اور ساتھ میں جو سجدے آئے ہیں ان سجدوں کو بھی کیجئے اپنے اپنے طور پر، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور دعا بھی ہم کریں گے انشاءاللہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دے. السلام علیکم.